اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ المتقین۔ ناظرین محترم، راہ اسلام کا آج کا شمارہ لے کر میں طاہر موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کو خبر ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں یا انسان ہوں، لیکن ان سارے مخلوق میں سے، ان ساری کریشن میں سے صرف ہیومنز یعنی انسان ہی وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور ناظرین، انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ اسی لیے عطا کیا گیا ہے کیونکہ اس میں سوچنے، سمجھنے اور عقل سے فیصلہ کرنے کی طاقت موجود ہے۔ درد و عالم ہر کجا آثار عشق، درد و عالم ہر کجا آثار عشق، ابن آدم سر از اسرار عشق۔ انسان حقیقت میں ایک بہت بڑا راز ہے، ایک بہت بڑا سر ہے، چاہے وہ انسان کی گفتگو ہو، انسان کی رفعت ہو، منزلت ہو، تخلیق ہو، کریشن ہو۔ ناظرین، یہ انسان ہی ہے کہ جس کی تخلیقات کا دائرہ لامحدود ہے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے غرض۔ یہ صرف انسان ہے کہ جو چاند پر کمندے ڈالنے کے دعوے کر سکتا ہے۔ یہ صرف انسان ہے کہ جو اپنی تخیل کی وسعتوں سے اور گفتار کی طاقتوں سے لامحدود شے کو محدود بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ناظرین، مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دواؤک فیک وما تشعر وداؤک منک وما تبصر، انت الکتاب المبین الذی بأحرفہ یظہر المضمر، اتزعم انک جرم صغیر، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی عالم الاکبر، دواؤک فیک وما تشعر۔ اے انسان، تجھ میں تو دوا موجود ہے، تو کیوں مارا پھرتا ہے، تو کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ یہاں اس چیز سے مجھے شفا حاصل ہوگی، وہ چیز میری شفا کرے گا، یہ انسان میری شفا کرے گا۔ ارے تجھے ڈھونڈنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ دواؤک فیک وما تشعر، ارے تجھ میں دوا موجود ہے لیکن کیا تجھ میں شعور ہی نہیں۔ وداؤک فیک وما تبصر، ارے دعا بھی تجھی میں موجود ہے، وما تبصر، لیکن تو اسے دیکھ نہیں پاتا، تجھ میں موجود ہے۔ انت الکتاب المبین الذی، اے انسان، انت الکتاب المبین، تو ایک روشن کتاب ہے، ایک واضح کتاب ہے۔ بِأَحْرَفِهِ يَظْهَرُ الْمُضْمَرُ، تو ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک حرف بامعنی ہے، جس کا ایک ایک حرف تفسیر طلب ہے، جس کا ایک ایک لفظ وسیع ہے، جس کا ایک ایک نقطہ بڑی فلسفے کا محتاج ہے۔ تو ایسی ایک کتاب ہے۔ اتزعم انک جرم صغیر، اے انسان، کیا تو گمان کرتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے، اتزعم انک جرم صغیر، یہ تو چھوٹا سا ایک رینگنے والا کیڑا ہے، کہ تو ایسا محسوس کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا رینگنے والا کیڑا ہے۔ فیک انطوی عالم الاکبر، ہرگز نہیں،
تو چھوٹا موٹا رینگنے والا کیڑا نہیں ہے. وَفِيكَ انْطَوَىٰ عَالَمَ الْأَكْبَرُ, تجھ میں یہ عالم اکبر رہتا ہے, تجھ میں یہ پوری کائنات بستی ہے, تجھ میں یہ پورا نظام کائنات موجود ہے. گویا کہ اگر یہ کائنات عالم اکبر ہے تو عالم اصغر تو ہے, تو کوئی چھوٹا موٹا رینگنے والا کیڑا نہیں ہے. گویا اگر اس کائنات میں جو شے موجود ہے وہ تم میں بھی موجود ہے, اگر اس کائنات میں پانی موجود ہے تو وہ تجھ میں بھی موجود ہے, اگر اس کائنات میں مرکری موجود ہے تو تم میں بھی موجود ہے, اگر اس کائنات میں کیلشیم موجود ہے تو تم میں بھی موجود ہے, اگر اس کائنات میں میگنیشیم موجود ہے تو وہ تم میں بھی موجود ہے. جو کچھ عالم اکبر میں ہے وہ تجھ میں اے انسان, یعنی عالم اصغر تو ہے, تجھ میں بھی موجود ہے. ناظرین, ایک انسان کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں. اللہ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, تمام مخلوقات میں سے اونچا درجہ عطا کیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں. وجہ تخلیق ایک انسان کی جو ہے کہ اسے کس وجہ سے پیدا کیا, مختلف مکتب فکر آپ کے سامنے آئیں گے اور مختلف سکول آف تھاٹس جو ہیں وہ اپنا اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں. جیسے کہ میٹیریلسٹک اپروچ جو ہے, جو مادی نظریہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی خلقت محض ایک اتفاق ہے. اس کا اوریجن جو ہے وہ کیمیکل اوریجن آف لائف ہے, خود بخود پیدا ہوا ہے, اور روح نام کی کوئی بھی چیز اس میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور ایک بار یہ مر گیا, ایک بار یہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کی ہستی جو ہے وہ نابود ہو جائے گی. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. اور ناظرین, جیسے جین مت یا جین دھرم جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے, ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کا روح ہے. اور اس جین دھرم کے مطابق یا جین مذہب کے مطابق یا حیاتی انسانی کا مقصد یہ ہے کہ روح اس کے جسم سے آزاد ہو جائے, اس کی قیدوں سے آزاد ہو جائے, اور آزاد ہو کے وہ شدھ ہو جائے. اسے شدھ ہونا کہتے ہیں. اور ہندو دھرم کہتا ہے کہ انسان بھی روح اور نفس سے بنا ہے, روح اور جسم سے بنا ہے, اور روح جسم کی قید میں ہے. لیکن ایک جسم کے آزاد ہوتے ہی یہ دوسرے قید میں پھنس جائے گی, دوسرے قید میں مبتلا ہو جائے گی, اور جنم تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا, ایسے ہی جاری رہے گا. اور بدھ دھرم جو ہے, بدھ مذہب جو ہے, وہ یہ مانتا ہے کہ انسان میں روح تو موجود نہیں ہے, لیکن اس میں ایک شعور موجود ہے, اور اس شعور کو گیان کہتے ہیں, تعلیم کہتے ہیں, جو ایک جسم سے دوسرے جسم میں, ایک بدن سے دوسرے بدن میں, ایک باڈی سے دوسری باڈی میں منتقل ہوتی رہتی ہے. اور جب ایک بار یہ منتقل ہونے کا سلسلہ ختم ہو جائے تو انسان کو نروانا حاصل ہوتا ہے. لیکن اسلام یہی تعلیم دیتا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, وہ اللہ کی بندگی کریں. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. أَفَحَسِبْتُمْ, کیا تو یہ گمان کرتا ہے, کیا تو یہ سمجھتا ہے, إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, کہ ہم نے آپ کو ایسے ہی عبث بیکار بنایا ہے, بیکار پیدا کیا ہے, کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے, سیر و تفریح کے لیے پیدا کیا ہے. وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے. گویا کہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, لیکن اس پر کچھ ڈیوٹیز ہیں جو اس پہ اسائن کی گئی, جو اسے دی گئی ہے. اور ناظرین, یہ تو ماہ مبارک رمضان ہے, اور اس میں ڈیوٹی ہے صوم کی. اور یہ ساری جو ڈیوٹیز ہے, یہ سارے واجبات جو انسان کو دیے گئے ہیں, اس میں فائدہ انسان کا ہی ہے. اللہ محتاج عبادت نہیں ہے, اللہ کسی عبادت کا محتاج نہیں ہے, لیکن ان ساری چیزوں میں خود انسان اپنے آپ کے لیے راہ ہموار کرتا ہے, اپنے آپ کو دشواریوں میں ڈالنے سے بچتا ہے. ناظرین, آپ کو خبر ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کسی نہ کسی عالم کو, کسی نہ کسی اسکالر کو دعوت دیتے رہتے ہیں, اور آج ہم نے اپنے اسٹیڈیو میں دعوت دی ہے جناب طارق احمد مکی صاحب کو, جو ام القری مکہ المعظمہ سے تشریف لائے ہیں.
ناظرین، ہم بھی سنیں یہ کیا فرماتے ہیں۔